اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات اور مائیں یرضعن اولادہن وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین 2 مکمل سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ اس شخص کے لیے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے، وعلی المولود لہ اور جس کا بچہ ہے اس پر رزقہن اس کے کھانے پینے کا خرچ، وکسوتہن اور اس کے لباس کا خرچہ ہے، بالمعروف معروف دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس کسی کو مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا، الا وسعها مگر اس کی استطاعت کے مطابق ہی۔ لا تضار والدۃ بولدها نہیں تکلیف دی جائے گی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی اور نہ ہی بچے کے باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث کے بھی اسی طرح کے احکامات ہیں۔ فإن ارادہ فصالا عن تراض منہما پھر اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا آپس میں رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وإن اردتم اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ گے، فلا جناح علیکم تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم پورے کا پورا ادا کر دو معروف طریقے سے جو تم نے دیا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور خوب جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک جو بھی تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ مدت رضاعت 2 سال ہے اور یہ قرآن پاک میں صریح الفاظ کے ساتھ 2 جگہ پہ ذکر ہوئی ہے کہ یہاں حولین کاملین کہ جو شخص مدت رضاعت کو پوری کرنا چاہتا ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے مکمل۔ اور دوسری جگہ پہ ذکر ہوا کہ اس کا دودھ چھڑوانا ہے وفصالہ فی عامین 2 سالوں کے اندر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مدت 2.5 سال ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ صراحتاً یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ بچے کو فیڈ کروانے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال پہ رضاعت پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد دودھ چھڑوانا ضروری ہوگا۔ اور یہاں خاص احکامات اس حوالے سے بھی ہیں کہ جب میاں بیوی ان میں علیحدگی ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہ بچے کا حق ہے، یہ اس کو دیا جائے گا۔ یعنی بسا اوقات باپ کی طرف سے اونچ نیچ ہو، وہ دودھ نہ پلانے دے، یا بسا اوقات طلاق کی صورت میں یا نکاح کی صورت میں عورت اس بات کا انکار کر دے، باپ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے اور ماں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ اسلام ہے جو ایک شیر خوار بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس کا بچہ ہے یعنی باپ کے ذمے بیوی کا خرچہ بھی ہے کھانے پینے کا، وکسوتہن اور اس کے لباس، اس ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ بنیادی حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی کے حق اس میں سے اس کا لباس ہے، اس کا کھانا پینا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ اس کو بھی پہناؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اس اعتبار سے آپ برابری کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ انسان تو بہت اچھا کھا رہا ہے، دوستوں احباب میں ہزاروں روپے اڑائے جا رہے ہیں محفلوں اور مجلسوں میں، اور گھر کے اندر کیا ہے مفاقے چل رہے ہیں یا مشکل سے گزران چل رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو معروف طریقے کے ساتھ، اور اسی طرح اگر طلاق کی صورت بن جاتی ہے
اور اسی طرح اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ یہی حقوق ہیں کہ وہ جب تک یہ خاص طور پہ دورانیہ چل رہا ہے یہ 2 سال کا فیڈنگ کا، تب تک کے لیے وہ اس کا اخراجات اور خرچے وہ ادا کریں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولد، بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ بلیک میل کرنا، اب ماں کی ممتا تو آپ جانتے ہیں، اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانا لوگوں کا، ماں کو تکلیف دینا ہوتا ہے نا نچاکی کی صورت میں، خاص طور پہ طلاق کی صورت میں، تو بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف دینا۔ اب 2 سال ہے، 2 سال تک حق یہ ہے کہ وہ عورت کے ذمے ہے کہ وہ اس کو فیڈنگ کروائے گی اور اس کا یہ خرچہ پورے کا پورا یہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمے ضروری ہے۔ اب کسی اور وجوہات کی بنیاد پر یہ انسان ایسا کرتا ہے کہ اس سے بچہ چھین لیتا ہے اور اس وجہ سے اس کو کوئی اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، تو شریعت اس بات سے منع کر رہی ہے، روک رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر بچہ والدہ کو مل گیا ہے تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ نچاکی ہو چکی ہوتی ہے تو جس کی بنیاد پہ حدوں کو کراس کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں جب اس طرح کا معاملہ ہونا خاص طور پہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو زیادتی پر اتر آتا ہے نا، زیادتی پر اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم اٹھائی ہے، مظلوم کو یہ کہا ہے تو نے زیادتی نہیں کرنی، میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب وہ زیادتی کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے، میں کر لو پھر سیدھا معاملہ، پھر ہم اوکھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مشکل مرحلے کے اندر صبر، ٹھیک ہے، اور صبر کیسے آئے گا؟ ان چیزوں کو دیکھنے پڑنے سے۔ قرآن پاک سے زیادہ بہترین ساتھی نہیں ہو سکتا، قرآن پاک سے زیادہ بہترین تسلی کسی سے چیز سے نہیں مل سکتی۔ یہ ایک ایسی شفا ہے، ایسی چیز ہے، یہ ہر غم دکھ ہم اس کی شفا اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جڑیں، اس کے احکامات پہ عمل کریں، انشاءاللہ بالیقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ کہ اب یہ بھی نہیں کہ بچے کی وجہ سے اب باپ کو بلیک میل کیا جائے کہ اتنا خرچہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جس طرح کے عدالتوں میں کچہریوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس اوقات سلو اتفاق سے ایک چیز پر قائم نہیں رہتے، تو جس کی بنیاد پہ پھر کئی گنا زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر ان معاملات کو، خصوصاً جو خاندانی معاملات ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ اس کو کسی تیسرے کان میں اس کی آواز ڈالے یا اس کو عدالتوں اور کچہریوں کے چکر لگائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں تو 2 انعام آپ کو ملنے والے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور دوسرا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے لیے کچھ کریں اور اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ نہ دے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھانے والی بات ہے۔ تو یعنی واضح ہوا اس آیت سے کہ بچے کی وجہ سے نہ بچے کی ماں کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے باپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو وعلی الوارث مثل ذلک، پھر جو اس بچے کے وارث ہیں، وہ دادا ہو سکتا ہے، وہ چاچا تایا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذمہ بھی وہی احکامات ہیں جو ایک باپ کے ذمہ، یعنی خرچہ اور دیگر چیزیں۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، اگر میاں بیوی مشاورت سے 2 سال سے پہلے فیڈنگ ختم کروانا چاہتے ہیں، چھڑوانا چاہتے ہیں، تو فرمایا مشورے کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ عورت بذات خود اس چیز کا انکار نہیں کر سکتی، جدیدیت کی طرف جائیں لیکن اللہ کے قانون کو ہاتھ میں مت لیں، وگرنہ کئی ایک پریشانیوں اور مصیبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ چل رہا ہے، اور آج کل کے صورت میں ایک وہ کینسر کی ایک صورت چل رہی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات یہ بھی ہیں جو شریعت سے بغاوت کی بنیاد پہ مسلط کر دی جاتی ہیں، پھر جس کا ساری زندگی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شریعت کے احکامات کو دیکھیں، یہ بہت جو ہے نا اصلاح اور انسان کی خیرخواہی پر مبنی چیزیں ہیں۔ تو اس سے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ جو معاملات ہیں نا، یہ مشاورت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ ہے تو وہ اس صورت میں نہ ہو کہ جس طرح ایک بندہ مسلط کر دیتا ہے کسی چیز پہ، ہے نا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مشورے کے ساتھ بندہ بڑے سے بڑا کام بھی بڑی آسانی سے لے لیتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے
کہ کوئی کام مسلط کرنے کی وجہ سے یہ ہو کہ بس اوقات اس میں بڑی بڑی شر اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ بندہ ہے، شوہر ہے، اس کے لیے تو ہے نا کہ وہ حاکم ہے، اور حاکم کو کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ وہ اختیار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی مشورہ کرے گا تو اس میں زیادہ خیر ہوگی. لیکن بیوی ہے تو اس کے ذمہ تو فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اور اگر ایسا ہوگا جس طرح کے آج کل کے دور میں یہ ڈرامے اور یہ اس طرح کی چیزیں اور یہ برابری اور عورت مارچ کی صورت میں جو اس طرح کے نعرے آ گئے ہیں جس کی بنیاد پر گھر برباد کر بیٹھتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سکون ختم کر بیٹھتے ہیں اس شریعت کی مخالفت کی وجہ سے. تو مشورے کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ کو معاملہ طے پا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اسی طرح اگر کوئی فیڈنگ کروانا چاہیے، جس طرح عرب میں یہ ماحول تھا کہ وہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے دائیا وغیرہ فیڈنگ کے لیے، اور پھر اس کا خرچہ مقرر کر دیا جاتا تھا کہ ہم پر منتھ اتنا دیں گے، سالانہ اتنا دیں گے، یا یہ ہے کہ اتنے ماہ کے لیے ہوگی اور اس کا خرچہ یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ جو رضاعت ہے یہ اسی طرح پھر حرمت ثابت ہوگی اس کی جس طرح نسب سے ثابت ہوتی ہے، خون سے ثابت ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ اس کی والدہ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، وہ اسی طرح اس کے لیے محرم ہوں گے. تو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اور یہاں بھی یہ کہا گیا، فرمایا گیا کہ تم نے یہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ اتنا خرچ ہے، اس کے عوض میں اتنا یہ دیا جائے گا، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پورے کا پورا ادا کر دینا، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور خوب جان رکھو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم یہ کام کر رہے ہو نا اس کو خوب جان رہے ہیں. یعنی خاص طور پہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اولاد کی صورت میں، جب یہ اس طرح کا علیحدگی والا معاملہ بن جائے نا تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ اس معاملات کی نگرانی کر رہا ہے. زیادتی نہیں کرنی، اللہ کی مدد آئے گی. اور اگر زیادتی کریں گے تو پھر وہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، پھر نمٹاؤ. ہم تو اپنا معاملہ خود سے خراب کر بیٹھتے ہیں. تو خاص طور پہ اس معاملات کے اندر تو پھر انسان کو شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، غصہ ہے اور ڈپریشن یہ ذہن کو معاف کر دیتی ہے اور انسان درست فیصلہ نہیں کرتا. اور جب شریعت کو سامنے رکھیں گے، وقتی طور پہ اس کے نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا، لوگوں کے تانے میں نہیں کیوں نہ، تیرے پلے تو شے ہی کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے، ساری باتوں کو پی جائیں، اللہ کی بات کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ دینے والا ہوگا. وہ دنیاوی بہتری کے ساتھ بھی اور اخروی بہتری کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.